ایک زمانے میں امریکہ اور ایران کے درمیان گہری دوستی تھی۔ یہ رشتہ اس وقت بگڑ گیا جب اسلامی انقلاب کے بعد شاہ ایران 16 جنوری 1979 کو اپنے ملک سے چلے گئے اور برسوں سے فرانس میں جلا وطنی کی زندگی گزارنے والے آیت اللہ خمینی کی وطن واپسی ہوئی۔ 22 اکتوبر 1979 کو در بدر بھٹکنے والے ایرانی شاہ کو امریکی صدر جمی کارٹر نے کینسر کے علاج کے لیے امریکہ آنے کی اجازت دے دی۔ 2 نومبر کو تہران کے وقت کے مطابق صبح 10:30 بجے امریکی سفارت خانے کی پولیٹیکل آفیسر الزبتھ این سوفٹ نے واشنگٹن ڈی سی میں امریکی محکمہ خارجہ کے آپریشن اور کمانڈ سینٹر میں ایک ہنگامی کال کی، جس میں بتایا گیا کہ ایرانیوں کا ایک بہت بڑا ہجوم دیوار پھلانگ کر ان کے احاطے میں داخل ہو گیا ہے۔ کسی بھی وقت یہ ایرانی لوگ امریکی سفارت خانے پر قبضہ کر سکتے ہیں، لہٰذا ہمارے عملے نے تمام خفیہ دستاویزات نظر آتش کرنا شروع کر دیے ہیں۔ دوپہر تک ایرانیوں نے سفارت خانے کی پہلی منزل میں آگ لگا دی تاکہ تمام ملازمین خوفزدہ ہو کر باہر آ جائیں۔ 12:20 پر سفارت خانے کے عملے کو مرکزی دروازہ کھولنے پر مجبور ہونا پڑا۔ امریکی محکمہ خارجہ کے ساتھ مستقل رابطے میں سوفٹ کے آخری الفاظ یہ تھے: "We are going down"، یعنی ہم نیچے جا رہے ہیں۔ تھوڑی دیر بعد پوری دنیا نے امریکی سفارت خانوں کا ایک پریشان کن منظر دیکھا، جس میں ان کی آنکھوں پر پٹی بندھی تھی اور وہ ہزاروں لوگوں کے سامنے پریڈ کر رہے تھے۔ امریکی صدر جمی کارٹر نے 53 امریکی یرغمالیوں کو بازیاب کروانے کی تقریباً ہر ممکن کوشش کی، لیکن وہ ناکام رہے۔ جمی کارٹر نے اپنی بک A Full Life of Reflection at 90 میں لکھا کہ میں نے آیت اللہ خمینی کو خبردار کیا کہ اگر کسی امریکی یرغمالی کو نقصان پہنچا تو میں بیرونی دنیا سے ایران کا رابطہ ختم کروا دوں گا۔ اگر ایران نے کسی بھی یرغمالی کو مارنے کی جسارت کی تو امریکہ ایران پر حملہ کر دے گا۔ ایران نے میری دھمکی کو سنجیدگی سے لیا اور امریکی یرغمالیوں کی دیکھ بھال میں احتیاط برتی۔ جب تمام یرغمالیوں کو رہا کرنے کی تمام کوششیں ناکام ہو گئیں تو امریکی صدر جمی کارٹر نے انہیں رہا کرنے کے لیے امریکی فوجی کمانڈوز کے ایک آپریشن کا انتخاب کیا۔ اس آپریشن کا نام آپریشن ایگل کلا رکھا گیا۔ 24 اپریل 1980 کو امریکی فضائیہ کے ہرکولس طیارے نے عمان کے جزیرے مسیرا سے پرواز بھری۔ اس ہوائی جہاز کو سیاہ رنگ میں بدل دیا گیا تھا، لہٰذا وہ سیاہ رات اور سمندر کے سیاہ پانی پر اڑتا ہوا کسی کو بھی نظر نہ آ سکے۔ انہی کمانڈوز میں سے ایک امریکی کمانڈو مارک باؤڈن نے اپنی کتاب گیسٹس آف دا آیت اللہ میں لکھا کہ طیارے کی کوئی لائٹ بھی نہیں جل رہی تھی۔ اندر امریکی فوج کے 74 سپاہی طیارے کے فرش پر لیٹے تھے۔ طیارے نے 250 فٹ کی بلندی پر ایران کے ساحل کو عبور کیا تاکہ ایرانی رڈار کی گرفت میں نہ آ سکے۔ یہ طیارہ ساحل عبور کرتے ہی 5000 فٹ کی بلندی پر پہنچ گیا۔ تقریباً 1 گھنٹے بعد اسی جگہ سے مزید 3 طیاروں نے اڑان بھری۔ ان تمام طیاروں میں فوجیوں کی کل تعداد 132 تھی۔ باقی طیاروں کے اندر ربڑ کے بڑے بڑے غباروں میں 18,000 گیلن ایندھن بھرا ہوا تھا۔ ان تمام کمانڈوز کو جعلی پاسپورٹ اور ویزا دیا گیا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اگر یہ آپریشن ناکام ہو جاتا تو یہ لوگ اپنی مہارت سے ایران سے نکل سکیں۔ ان تمام کمانڈوز نے اپنی وردی بھی نہیں پہن رکھی تھی۔ ان میں سے زیادہ کے لمبے لمبے بال اور داڑیاں تھیں۔ ہر کمانڈو کو ایک کار، 15 رائفلز اور ایک عدد .45 کیلیبر کی M1911 پسٹل دی گئی تھی۔ ہر کمانڈو کے پاس چاقو، بولٹ کٹر، ماسک، راشن اور ایرانی کرنسی ریال میں 10,000 امریکی ڈالر تھے۔ فرینڈز، امریکی ہرکولس طیارہ نامزد جگہ پر 10:45 پر بہت آرام سے اترا۔ امریکی دستے کے ایک کمانڈر لوگان فتھ نے اڑنے والی دھول سے بچنے کے لیے اپنی آنکھوں پر ہاتھ رکھنے کی کوشش کی۔ اسی دوران انہوں نے دائیں طرف دیکھا کہ ایک بس ان کی طرف تیزی سے آ رہی تھی۔ اس پر سامان لدا تھا اور اندر 44 مسافر بھی موجود تھے۔ امریکی فوجیوں نے بس کے سامنے 40 mm کا گرنیڈ پھینک کر اس کے سامنے والے دائیں ٹائر کو پنکچر کر دیا۔ جیسے ہی بس رکی، تمام افسران کو نیچے اتار لیا گیا۔ اسی لمحے ایک ایندھن کا ٹرک بھی بڑی تیزی کے ساتھ ان کی طرف آتا نظر آیا۔ ان امریکی فوجیوں کے چیخنے پر بھی جب یہ ٹینکر نہیں رکا تو ایک امریکی کمانڈو نے راکٹ سے ان پر فائر کیا۔ اس کی وجہ سے ٹینکر میں بیٹھے ایک شخص کی موت ہو گئی۔ جیسے ہی راکٹ ٹینکر سے ٹکرایا، اس میں بھرے 3000 گیلن ایندھن میں آگ لگ گئی۔
دوسری طرف لیفٹیننٹ کرنل ایڈورڈ سیفرڈ کی سربراہی میں 8 ہیلی کاپٹرز ایرانی ساحل سے 58 کلومیٹر جنوب میں ایک امریکی ایئر کرافٹ کیریئر سے روانہ ہوئے۔ اس آپریشن میں 7 امریکی طیاروں نے شرکت کی۔ مارک باؤڈن نے اپنی کتاب میں لکھا کہ ایرانی سرحد کے 200 کلومیٹر اندر اڑنے والے 7 ہیلی کاپٹروں نے اپنے سامنے ایک پاؤڈر کی دیوار سی دیکھی۔ اسے فارسی زبان میں حبوب کہتے ہیں۔ ایک پائلٹ اپنے ہیلی کاپٹر کو اس دیوار کے اندر لے گیا۔ اندر داخل ہوتے ہی جب انہوں نے اپنے دانتوں کے اندر موجود خاک کے ذرات کو محسوس کیا تو انہیں احساس ہوا کہ ان کا طیارہ اس ریت کے چکر کے اندر موجود ہے جو کہ ہوا میں رک گیا ہے۔ اچانک طیارے کے اندر کا درجہ حرارت 100 ڈگری تک بڑھ گیا۔ تھوڑی ہی دیر میں یہ دھول اچانک اس طرح غائب ہو گئی جیسے آئی ہی نہ تھی۔ ان کمانڈوز کو یہ اندازہ نہیں تھا کہ تقریباً 50 میل آگے ایک دوسرا بڑا حبوب ان کا منتظر ہے۔ اس بار دھول پہلے کی نسبت زیادہ گھنی تھی اور تقریباً 100 کلومیٹر کے رقبے میں پھیلی ہوئی تھی۔ نائٹ ویژن اینک کے باوجود ان کمانڈوز کو کچھ نظر نہیں آتا تھا۔ انہیں اپنے ساتھ پرواز کرنے والے ہیلی کاپٹر بھی نظر نہیں آ رہے تھے، لہٰذا انہیں ایک دوسرے کی حالت کا علم بھی نہیں تھا۔ ان 7 میں سے ایک ہیلی کاپٹر بلیو برڈ 5 کا برقی نظام ناکام ہو گیا۔ ہیلی کاپٹر نے اوپر جانے کی بہت کوشش کی لیکن حبوب نے اس کا پیچھا نہیں چھوڑا۔ کسی بڑے حادثے سے بچنے کے لیے انہوں نے اپنے ہیلی کاپٹر کا رخ سمندر کے اندر موجود ایئر کرافٹ کیریئر کی طرف موڑ دیا جہاں سے وہ اڑ کر آئے تھے۔ C-130 طیارے سے آنے والے کمانڈوز ان فوجی ہیلی کاپٹرز کے اترنے کے منتظر تھے۔ صبح کا وقت قریب آتے ہی ان کی دل کی دھڑکنیں بڑھتی جا رہی تھیں۔ جب 1 بجنے سے کچھ منٹ قبل ان کو ہیلی کاپٹروں کی آواز سنائی دی تو ان کی جان میں جان آ گئی۔ نیچے آتے ہی ہیلی کاپٹروں میں ایندھن بھرا جانے لگا۔ اب ایران کے صحرا میں 6 ہیلی کاپٹروں سمیت 10 طیارے کھڑے تھے۔ تاریکی اور اڑتی ہوئی ریت ایک عجیب سا ماحول پیدا کر رہی تھی۔ وہاں نہ تو کمانڈ سینٹر تھا اور نہ ہی فوجیوں نے وردی پہن رکھی تھی تاکہ پتہ چل سکے کہ انچارج کون ہے۔ پھر اچانک ایک ہیلی کاپٹر بلیو برڈ 2 کے پنکھوں نے گردش کرنا بند کر دیا۔ جب 2 ہیلی کاپٹرز کے خراب ہونے کی خبر واشنگٹن پہنچی تو وہاں بیٹھے جنرل جونز کو اپنے کانوں پر یقین نہیں آیا، تو انہوں نے اس آپریشن کے امریکی کرنل سے پوچھا کہ کیا صرف 5 ہیلی کاپٹروں سے آپریشن کیا جا سکتا ہے؟ اگر ہم صرف 5 ہیلی کاپٹروں کے ساتھ جاتے ہیں تو ہمیں 20 یرغمالیوں کو تہران میں ہی چھوڑنا پڑے گا۔ ہمیں بتائیں کہ ہم کن کن کو چھوڑ کر آئیں۔ اس کے بعد اچانک سے ایک اور حادثہ پیش آ گیا۔ اڑنے کی کوشش کرنے والے ایک ہیلی کاپٹر کا پنکھا نیچے کھڑے طیارے سے ٹکرایا اور پھر طیارے کے کاک پٹ پر بائیں طرف آ کر ٹھہر گیا اور وہیں تباہ ہو گیا۔ اس سے لگنے والی آگ 300 فٹ تک اوپر جا رہی تھی۔ اس وقت جہاز میں ہمارے عملے کے 33 ساتھی اور 8 افراد سوار تھے۔ جب طیارے کا پچھلا دروازہ کھلا تو اندر کی ہوا کی وجہ سے شعلے مزید بھڑک اٹھے، لہٰذا تمام کمانڈوز کو طیارے سے نیچے کودنا پڑا، لیکن پھر بھی امریکی 2 کمانڈوز اس طیارے میں پھنس گئے اور جلنے والی آگ سے ہلاک ہو گئے۔ رات کے 1 بجے وائٹ ہاؤس سے اس ناکامی کے بارے میں ایک بیان جاری کیا گیا کہ یہ آپریشن ایران یا اس کی عوام کے خلاف نہیں ہے۔ ہمارا ملک ان فوجیوں کا شکر گزار ہے جنہوں نے ہمارے یرغمالیوں کو آزاد کرنے کے لیے پوری طاقت کا مظاہرہ کیا، لیکن یہ آپریشن ایگل کلا پوری طرح سے ناکام ہو چکا تھا اور پوری دنیا میں اس آپریشن کی ناکامی کے چرچے اخباروں اور میڈیا کی زینت بنے۔ آخرکار 20 جنوری 1981 کو ایران نے ان 52 قیدیوں کو 444 دنوں تک یرغمال رکھنے کے بعد رہا کر دیا۔ فرینڈز، کافی سالوں بعد جب کسی نے جمی کارٹر سے پوچھا کہ آپ اپنے عہد صدارت کی کون سی چیز کو تبدیل کرنا چاہیں گے تو کارٹر کا جواب تھا کہ کاش میں نے اس مشن میں ایک ہیلی کاپٹر اور بھیجا ہوتا۔